ذات گرامی زندگی بڑی ہی مختصر ہے، بڑی مختصر ہے۔ آج کا جیتا جاگتا انسان جسے آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چل رہا ہے، یہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، آ جا رہا ہے، لمحوں ہی لمحوں میں وہ شخص لقمہ اجل بن جاتا ہے اور قبر کی دہلیز تک چلا جاتا ہے۔ پھر ہم لوگ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، کاش میں نے اسے صلح کر لی ہوتی، کاش میں نے اس کو منا لیا ہوتا۔ میں نے ساری زندگی اپنے بھائیوں کا درد تکتی رہ جاتی ہیں، میرے بھائی سے میری صلح ہو جائے۔ بھائی صلح نہیں کرتا ہے، بہن دنیا سے چلی جاتی ہے، بھائی چلا جاتا ہے پھر اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے، میری بہن تھی چلو میں جا کے چہرہ دیکھ لوں، جھوٹے منہ کے ساتھ منافقانہ لباس اوڑھ کے جا رہا ہے، چلو جا کے میں چہرہ ہی دیکھ لوں۔ بھئی جب وہ زندہ تھی تو جا کے صلح کر لی ہوتی، اب وہ مر چکی ہے، دنیا سے جا چکی ہے، اب جا کے جھوٹے اور منافقانہ طرز میں، منافقانہ لباس میں جا کر آنسو بہانے کا کیا فائدہ؟ تو ہم جب جو شخص دنیا سے چلا جاتا ہے ہم اس کی قدر و منزلت کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدو میں نہ دسیا میں خارا نوں میں خانے وچ، جام ٹوٹ جان گے میں خانہ مینوں روے گا۔ تے کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا۔ یہ وقت آنا ہے، ہر کسی پہ آتا ہے، مجھ پہ بھی آئے گا، آپ پہ بھی آئے گا۔ آج میں آپ کے پاس موجود ہوں، نہ جانے یہاں پر کب تک ہوں، یہاں سے چلا جاؤں یا دنیا سے چلا جاؤں، میرے جانے کے بعد آپ مجھے یاد کریں گے۔ ایک قاری صاحب ہوا کرتے تھے، آپ میں سے کئی ایسے لوگ ہیں، میرے ایسے کئی نمازی ایسے ہیں چلے گئے دنیا سے، آج ہم کا ذکر خیر کرتے ہیں، کبھی ہماری محفل سجی ہوتی ہے، کبھی فلاں کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی فلاں کا ذکر ہو رہا ہے، بڑے اچھے اچھے بزرگ ہمارے دنیا سے گئے ہیں، نام چھوڑ کے گئے اپنا، آج ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ کوشش کریں کہ دنیا سے جب جانے سے قبل نہ لوگوں کے دلوں میں کچھ چھوڑ کے جائیں، اور جو چھوڑ کے جانا ہے وہ محبت ہونی چاہیے، وہ نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کیا چھوڑ کے جانا ہے؟ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ چھوڑ کے جائیں، کسی کے ساتھ اچھا کر جائیں، کسی کے ساتھ برا مت کریں۔ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو مرنے کے بعد بھی آپ کی قبریں سلامت نہیں رہیں گی، آپ کی قبروں کو بھی جھنجھوڑا جائے گا۔ دنیا میں رہنے والے لوگ آپ کی قبروں کو جھنجھوڑیں گے، آپ کو تکلیف دیں گے قبروں کے اندر بھی۔ دنیا میں اگر کسی کے ساتھ اچھا کیا ہوگا تو بندے جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ قبر میں بھی راحت اور سکون پائیں گے۔ تو فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ہنستا ہوا جنت میں جائے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھا کرے۔ جب زبان ذکر الہی سے تر رہے گی پھر نہ تو ہم کسی کی غیبت کریں گے، کسی کی چغلی کریں گے، کسی کے بارے میں غلط بات کریں گے، ہمیں اپنی فکر ہوگی۔ میں کہوں گا میں اپنے آپ کو درست کر لوں۔ ہم جب دوسروں میں عیب نکالنا شروع ہو جاتے ہیں تو در حقیقت اپنا ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ میں عمومی طور پر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ جب ہم ایک انگلی کسی کی طرف کرتے ہیں تو یہ 3 انگلیاں ہماری اپنی طرف ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار تو ایسا ہے، تیرے اندر یہ خامی ہے، تو جھوٹا انسان ہے، تو مکار ہے، تو 2 نمبر انسان ہے۔ بھئی تم کون سے کوئی اپنے وقت کے بایزید بستامی ہو اور امام غزالی کے اولاد میں سے ہو؟ تم کون سے داتا علی اجویری کی اولاد سے ہو؟ تم بھی تو اسی طرح کے ہو۔ ہم دوسروں میں عیب نکال رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپنا نہیں پتا ہوتا کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہوں، میرے اندر کیا ہے۔ ہم اپنی اوقات کو بھول کر دوسرے پر انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ جس شخص کو آپ تکلیف دیتے ہیں وہ شخص اگر تکلیف ہی میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو ذات گرامی وہ مرنے کے بعد بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا، وہ اللہ کے حضور جا کر آپ کا گریبان پکڑے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور آپ کو کھڑا کرے گا، وہ پوچھے گا تو نے میرے بارے میں زبان درازی کی تھی دنیا میں رب کے سامنے تیرا مقدمہ لے کے جا رہا ہوں، یہاں پر آ کر بتا جو وہ کلمات جو دنیا میں کہا میرے بارے میں کہا کرتا تھا۔ وقت آنے والا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ ہم نے کوئی اللہ تعالیٰ جل شانہ سے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی ہوئی،
کہ مالک میں نے 80 سال عمر پانی ہے تو میں نے 50 سال پانی ہے، اس کے بعد مجھے زندہ نہ رکھنا۔ کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں، محبتیں دیں، عزتیں دیں، نفرتیں ختم کریں، ایک دوسرے کو سینے کے ساتھ لگائیں، صلح و صفائی کے ساتھ۔ آج یہ وقت ہے، ورنہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو مرنے پر آ کر تو دشمن بھی رو پڑتا ہے۔ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی ٹر جانا۔ آج اگر کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے آپ کا دشمن، آپ اس کی قبر پہ جاتے ہیں، کبھی موقع آپ کو مل جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ آج اگر آپ کا دشمن دنیا سے جا رہا ہے، خوشی منا رہے ہیں، کل کو آپ کا سجن بھی جا سکتا ہے، آپ کا بیلی بھی جا سکتا ہے، آپ کا قریبی بھی جا سکتا ہے۔ جانا ہر کسی نے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم اپنے رب کے حضور جائیں تو ہمارے سینوں کے اوپر کوئی ایسا داغ دھبا نہ ہو جس سے کل اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہمارا گریبان پکڑا جائے۔ اسی لیے محبتیں دیں، عزتیں دیں، نفرتوں کو مٹائیں، بڑوں کا ادب کرنا سیکھیں، چھوٹوں پر شفقت کرنا سیکھیں، رشتہ داروں کے احکامات کو دیکھیں، گھر میں رہتے ہوئے بہن بھائیوں کے حقوق اور فرائض کو دیکھیں۔ اللہ نے آپ کو باپ کے مرتبے پہ فائز کیا ہے، آپ کے اوپر حقوق اپنی اولاد کے لازم ہیں، ضروری ہیں، اپنی اولاد کے حقوق ادا کریں۔ اللہ نے آپ کو خاوند کا رتبہ دیا ہے، آپ کے ذمہ لازم ہے اپنے گھر والوں، اپنی اہلیہ کے حقوق ادا کریں۔ آپ بھائی ہیں، آپ کے ذمہ لازم ہے اپنی بہن کے حقوق ادا کریں۔ آپ بڑے بھائی ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے چھوٹے بھائی پر اپنا دست شفقت وہ اس کے اوپر رکھیں۔ ہر اعتبار سے جہاں جہاں آپ جس منصب پہ فائز ہیں، اس منصب کی ذمہ داری، اس منصب کے حقوق کو اور فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔